مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے منصوبے میں توسیع کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان ایک تقریب میں شریک ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں معاون خصوصی ثانیہ نشتر انہیں بریفنگ دے رہی ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا ہے۔ براہ راست ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام جس میں پہلے آپ جانتے ہیں کہ 43 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے، لیکن اب ان کی تعداد 70 لاکھ سے بڑھا دی گئی ہے۔ دی جائے، ان کی عزت نفس کسی طرح سے مجروح نہ ہو۔ اور جب آپ ہمیں پناہ گاہوں میں بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی اس بات کی پہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں، تو اس پروگرام میں بھی اس بات کو ہم نے خاص ملحوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو میں یہ آج تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ایک روایت تھی کہ یہ خواتین جن کو اسسٹنس ملتی تھی ان کو کچھ اچھی ٹریٹمنٹ پہلے نہیں ملتی تھی۔ بڑے بڑے کیمپس میں وہ جاتی تھیں، زمینوں پہ بیٹھتی تھیں، پورے دن گرمی سردی میں وہ زمین پہ بیٹھتی تھیں۔ ان کیمپس میں اس ہجوم میں اکثر خواتین زخمی ہو جاتی تھیں، دیواریں گر جاتی تھیں، اموات بھی ہوئی ہیں۔ ہم نے احساس کا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم جس کی تشکیل دی ہے وہ ایسے اس کو بنایا ہے کہ اب ان خواتین کو بینکوں کی برانچز تک رسائی ان کی ممکن ہے، اور یہ خواتین پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اے ٹی ایم سے جا کے اپنے پیسے نکالیں گی احساس کفالت پروگرام کے جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کے تحت۔ یہ جو ٹرانزیشن ہے اس ماحول سے اس ماحول تک یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت ایک کٹھن ٹرانزیشن ہے، بٹ اس پہ ہم پوری طرح ہمارا فوکس ہے کہ خواتین اب بینکوں کی برانچز میں جا کے عزت سے پیمنٹس لیا کریں، اور اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ جب کووڈ کی احساس ایمرجنسی کیش کی رقم کی ترسیل ہوئی تھی تو ہم نے تمام ملک میں اسکولز میں، اسٹیڈیمز میں، ٹاؤن ہالز میں پیمنٹ کرائی تھی، کیمپس میں، اور اب بھی راؤنڈ 2 میں بھی ایسا ہی سلسلہ چلے گا۔ ہم نے خواتین کی سہولت کے لیے اب ان کو ڈیجیٹل والیٹس کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کر دی ہے، اور آج ہمارے ساتھ شمیم بہن ہیں۔ شمیم بہن نے اپنے 12,000 میں سے 8,000 گھر خرچ کے لیے لے لیے ہیں، اور 4,000 انہوں نے اپنے سیونگز والیٹ میں، اپنے ڈیجیٹل سیونگز والیٹ میں انہوں نے بچت کر لی ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ فیسلٹی ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ نمبر 2 وزیر اعظم صاحب، میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے اور میری ٹیم نے بہت محنت کی ہے کہ کیونکہ ہمارے لیے دوسرا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے ان کو ملیں اس میں کوئی کٹوتی نہ ہو، اس میں کوئی بدعنوان عناصر پیسے نہ لے لیں، کوئی سائبر فراڈ نہ ہو، تو ہم نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کے ایک سائبر ورکنگ گروپ بنایا اور ایک فورینسک انالیسس کیا کہ یہ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں ان خواتین کے اکاؤنٹس پہ، اور پھر اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں اس پہ عمل درآمد بہت حد تک ہو چکا ہے۔ کچھ اس کے فیچرز میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو مشینز ہوتی ہیں، ایک تو اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں، مگر یہ جو چھوٹی چھوٹی مشینز گیجٹس ہوتی ہیں جو کیمپس اور دکانوں میں یوز ہوتی ہیں، اس کو اکثر بدعنوان عناصر دکانوں سے اور کیمپ سے باہر لے جاتے تھے، اور وہاں پہ باثر لوگوں کے ڈیروں پہ وہاں فراڈیولنٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے تو بینک کے ساتھ مل کے اس کے جیو کوآرڈینیٹس کی چینج کرنے کی جو پروروگیٹو تھا وہ فیلڈ سے ہٹا کے سینٹرل آفیسز میں لے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان ڈیوائسز، پچھلی باری جب آپ نے پہلے دیا تھا تو اس سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ جی، اس سے پہلے بھی ہمیں یہ، کیونکہ یہ تو سلسلہ جب سے حکومت ہماری آئی ہے تب سے ہی پیمنٹ کا چل رہا ہے، تو ہمیں تب سے یہ انسائٹس مل گئی تھیں، اور ہم نے سسٹم کو کافی ٹائٹن کیا تھا جب احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹس ہو گئی تھی۔ تو آج آپ کو ہم بریف کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے چل رہا ہے۔ ڈیوائس کی موومنٹ جو ہے وہ ہم نے 150 میٹر تک رکھی ہے تاکہ ڈیوائس باہر کسی باثر شخص کے ڈیرے پہ لے جا کے پیمنٹ نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے بائیو میٹرک لاگ ان ہر 3 گھنٹے بعد کر دیا تاکہ کوئی اور مشین کو نہ لے جائے، کیونکہ فراڈیولنٹ ایکٹیویٹی زیادہ رات کو ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ڈیوائس کو رات کو بلاک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو رینڈم فنگر سلیکشن رکھی ہے، اس ٹرانچ میں جب خواتین جائیں گی تو ان کو رینڈملی وہ سسٹم فنگر پک کرے گا، کیونکہ اکثر جو ہیکرز ہوتے ہیں ان کے پاس سلیکون تھمز ہوتے ہیں،
تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے اب یہ چیز انٹروڈیوس کی ہے. ہم نے اپنے جو فراڈ الرٹس کا میکنزم ہے اس کو بالکل ریویمپ کیا ہے. جو ہارڈ ویئر سے جو ہمیں الرٹس آتے ہیں اس کا نظام پورے طرح بدلا ہے. اور سائبر کرائم پریونشن یونٹ کی اس وقت ہیومن ریسورس ہائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. ہمیں خواتین کو آگہی دینا، فائنینشیل لٹریسی دینا، انفارمیشن دینا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پیمنٹ SMS شروع کروائی ہے جو احساس ایمرجنسی کیش راؤنڈ 1 میں بھی انٹروڈیوس تھی. اب ہم نے اس ٹرانچ میں ودڈرال SMS انٹروڈیوس کرائی ہے کہ جب وہ پیسے نکال لیں تو ان کو پھر ایک اور SMS آئے کہ آپ نے 12,000 نکال لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرانک ریسیٹ جو ہم نے لاسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی تھی اب اس کے دائرۂ کار کو آلموسٹ 100% کیا جا رہا ہے. کیونکہ انفارمیشن بہت ہی لازم ہے اس لیے جب ہماری ٹرانچ چلتی ہے تو صبح یہ ریڈیو کا ایک رابطہ پروگرام ہوتا ہے. یہ نیشنل ہوک اپ پہ پاکستان کے ہر ریڈیو چینل پہ یہ پروگرام جاتا ہے. تو وہاں پہ کولیگز میرے ساتھ جاتے ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز وہیں ہوتے ہیں اور لوگ کال کرتے ہیں، اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ID کارڈ نمبرز بتاتے ہیں اور ہم وہیں ان کی جو پرابلمز ہیں وہیں ریزالو کرتے ہیں اور ان کو ان کا سٹیٹس بتاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے جو نیکسٹ آف کن جو حقدار جس گھرانے میں حقدار کی وفات ہو چکی ہو، کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہے آٹومیٹیکلی نوٹیفیکیشنز جاتی ہیں، ان کے جو نیکسٹ آف کن اپیلز کرتے ہیں ان کا بھی سسٹم ہم نے پورا بنا لیا ہے اور اس کی ڈیٹا بیس ٹو ڈیٹا بیس نادرا سے ویلیڈیشن ہوتی ہے. تو یہ نظام بھی اس ٹرانچ میں ایک بہتری کی طرف ہمیں لے جائے گا. بینک کے ساتھ ہم نے اپنا گریونس ریڈریسل سسٹم بھی انٹیگریٹ کر لیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ پچھلی دفعہ تقریباً 6% بائیو میٹرک فیلئر ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا. تو اس کا نظام بھی پوری طرح ریویمپ ہو چکا ہے. ہم اپنے ڈیش بورڈز پہ بائیو میٹرک فیلئر دیکھ لیتے ہیں، وہاں سے SMS جنریٹ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے بائیو میٹرکس نہیں چلتے وہ پھر بینکوں کی برانچز میں جا کے پیمنٹ لے لیتے ہیں. اب میں آپ کو کیونکہ ہمارے لیے تیسری چیز ٹرانسپیرنسی بہت اہم ہے تو میں آپ کو تھوڑے ڈیش بورڈ کے فیچرز بتانا چاہوں گی. ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے اس میں پیسے کہاں جا رہے ہیں، کس پروونس میں جا رہے ہیں اور کتنے پیسے جا رہے ہیں، اس کی پروونشل بریک ڈاؤن موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں دیکھنا چاہیں تو آپ پروونس سلیکٹ کر سکتے ہیں، پنجاب سلیکٹ کر لیجئے اور پھر آپ ڈسٹرکٹ کا نام ڈال کے لاہور کر لیجئے اور آپ رائٹ ڈاؤن ٹو دا تحصیل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اماؤنٹ اکاؤنٹس کریڈٹ ہوئے، کتنے بینیفیشریز پے ہوئے، کتنوں نے اماؤنٹ وڈرا کیا. احساس ایمرجنسی کیش کی جو کیٹیگریز تھیں وہ ہم نے پوری طرح ان کی ڈیٹیل یہاں لاگ کی تھی. اگر آپ کیٹیگری 4 میں چلے جائیں تو یہ وزیر اعظم صاحب وہ کیٹیگری ہے جو آپ کے فنڈ سے جس کو ہم نے فنڈ کیا تھا. تو اس کیٹیگری کی ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ سے یہ ایکسیس ہوئی تھی. پرائم منسٹر کے لیبر پورٹل انیبلڈ COVID-19 جاب لاس لائیولیہڈ لاس افیکٹیز کو یہ پیسے گئے ہیں. دس کیٹیگری از فنڈیڈ جوائنٹلی بائی دا PM's کووڈ ریلیف فنڈ اینڈ احساس. سو ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہے. اور اگر کائنڈلی اس کا جو میرے ریلیف فنڈ میں جو پیسے آئے ہیں تو اس کا ہم بریک ڈاؤن دے سکیں گے لوگوں کو؟ جی بالکل اس کا رائٹ ڈاؤن ٹو ایچ بینیفیشری بریک ڈاؤن ہے. اس کو آپ کی کمٹمنٹ کے مطابق گورنمنٹ نے جس طرح 4 روپیز میچ کیا تھا اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے اور ہم نے اس کی جو فائنل رپورٹ جو ہے اس میں بھی تمام تفصیلات اس کی موجود ہے. وہ رپورٹ پرنٹ ہونے گئی بھی ہے. وہ جب کمپلیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر ہم پبلش کر دیں گے، سب کو پتہ ہو کہ جو انہوں نے ڈونیشنز دی وہ کدھر گئی. بالکل جی وہ آپ کے پاس ہم لے آئیں گے. تو وزیر اعظم صاحب آپ کی
एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के मंसूबे में तोसी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर एक तकरीब में शरीक हैं और उन्हें इस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही है। मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर की जानिब से बहुत से इक़दामात किए गए हैं इस प्रोग्राम में बेहतरी के लिए। होता ये था, सानिया नश्तर की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान को कि बहुत सारी जगहों पर पहले तो ये कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा मजरूह होती थी। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन एक जगह पर पैसे लेने के लिए इकट्ठी हो जाती थी। हुजूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि धक्कम पेल शुरू हो जाती थी। बहुत सारी जगहों पर एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई हैं, बहुत सारी ख़वातीन की अमवात भी हुई हैं। और ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए एहसास डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है उसको मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। अब होगा ये कि किसी भी खातून को ये पेमेंट लेने के लिए अपने जो पैसे हैं एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए ये लेने के लिए किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बराह रास्त किसी ATM मशीन पर जा सकती हैं और बायोमेट्रिक के ज़रिए यानी अपना अंगूठा उस मशीन के ऊपर रख कर ये पैसे वसूल कर सकती हैं। अच्छा, फिर ये भी बताया गया है नाज़रीन डॉक्टर सानिया नश्तर की जानिब से कि होता ये था कि एक बार अगर किसी का थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान जब आ जाता था तो ये लोग तब भी उस पर फ्रॉड करते थे। अब शमीम, आप वज़ीर आज़म साहब को बताइए कि आपने कैसे फैसला किया। 12,000 में से आपने 8,000 रख लिया अपने पास। मैंने रख दो अकाउंट। अच्छा, 4,000 अकाउंट में रहने दिए और 8,000 आपको ज़रूरत है। घर के खर्चे के लिए। और ये भी बताएं आप बचत क्यों करना चाहेंगी। ये करना चाहते हैं कि बच्चे हमारे जवान हैं, उसकी शादी की जाए, जो जिस टाइम हमें ज़रूरत हो वो हम उधर से ले लेते हैं। वैसे तो कार में पैसे बचते ही नहीं है, इसलिए हम इधर रखते हैं बचत के लिए। तो इनके लिए सेविंग्स जो है वो एक ठीक बहुत कह रहे हैं ना कि अहम- वो घर में अगर जितना कैश लेंगे उतना ही खर्च हो जाएगा, तो ठीक है। ओके, पैसे इस्तेमाल भी कर सकेंगी और उन्हें एक और सहूलत दी गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से सेविंग वॉलेट अकाउंट के नाम से 8,000 रुपये। ये जो खातून हैं यहाँ पर मुस्तहिक खातून, उन्होंने अपने 12,000 रुपये इसमें से निकाल लिए। 4,000 रुपये उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए महफूज किए हैं और यहाँ मुस्तहिकीन जो हैं बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। पहले मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता था, औरतों को बैंकों के चक्कर लगाना पड़ते थे। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे देही इलाकों की ख़वातीन ख़ास तौर पर जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं, जो इन मुस्तहिकीन में भी बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं, वो नहीं जानती कि बैंक के अंदर जब जाना है तो ATM कार्ड का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इस झंझट से उनको आज़ाद करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है मुतारिफ़ कराया गया है। अब सिर्फ इन्हें अपनी उंगली का इम्प्रेशन, चाहे वो थंब हो या कोई भी उनके हाथ की कोई और उंगली, क्योंकि थंब इम्प्रेशन बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो भी फ्रॉड के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब इसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शंस इन ख़वातीन को दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा आसानी रखी गई है मुस्तहिकीन के लिए। एक तो इसलिए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो और दूसरा इसलिए भी कि बहुत सारी ख़वातीन जो पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, बैंकिंग सिस्टम को नहीं समझती हैं, ATM का इस्तेमाल नहीं जानती हैं। अब उनको करना यह है नाज़रीन की आसानी के लिए थोड़ा और सहल करके अगर हम इसको बताएं कि जैसे बहुत सारी जगहों पर मोबाइल के ज़रिए पैसे आप वसूल करने जाते हैं, बायोमेट्रिक मशीन के ज़रिए वसूल करते हैं बस एक अंगूठे का निशान लगाने के बाद। तो इसी तरीके से अब ये जो मदद आपकी की जा रही है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। ये भी आप चाहें तो पूरी अमाउंट जो है, पूरी रकम जो है ये निकलवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपका एक वॉलेट है जिसमें आप अपनी बचत कर सकते हैं, ये रकम आप उसमें भी रख सकते हैं। अब कोई एजेंट जो है आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा।